علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اور بعثت انبیاء پر اگر طائرانہ نظر دوڑائی جائے تو مقصد یہی ہے کہ جامع پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر سدھار۔ علماء کرام اسی مشن کے راہبر و رہنما ہیں۔ مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر معاشرے کے اندر، قوم کے اندر بیداری پیدا کرنا، غفلت کی چادریں چاک کر کے قوم کو ایک روشنی دکھانا، ایک راستہ دکھانا، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس بگاڑ کا خاتمہ کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کا حل بتانا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو مشکلات سامنے آتی ہیں ان مشکلات کو، ان حالات کو سامنے رکھ کر ان حالات سے بچنے کا، ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتانا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ علماء کرام کے پاس اپنی باتیں عوام تک پہنچانے کے عام طور پر دو راستے ہوتے ہیں، ایک تحریری طور پر، ایک تقریری طور پر۔ تحریری طور پر یعنی کتابوں وغیرہ کے ذریعے، رسائل کے ذریعے اور مضامین کے ذریعے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مشن ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ علماء کرام عوام تک، قوم تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے ہر عوام استفادہ نہیں کر سکتی، اس سے ہر آدمی استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ، دوسرا راستہ ہمارے پاس ہے عوام تک اپنی بات پہنچانے کا، تقریری، یعنی اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے جب بھی موقع ملے تو عوام تک اپنے مقصد کو پورا کرنا، اپنی باتوں کو پہنچانا، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب تقریر کے لیے ہمارے پاس میں اسٹیج یا مساجد میں ممبر وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسٹیج پر بیٹھ کر عوام تک اپنی بات کو پہنچائیں۔ آج کل اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو سوشل میڈیا پر الحمدللہ بہت سارے علماء کرام فکر مندی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں یہ باتیں کہنے کے لائق بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں۔ اسٹیج سجائے جاتے ہیں، عوام کی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی پروگرام منعقد کیا اور اس کے بعد اسٹیج سجا دیا گیا، علماء کرام کو بلاتے ہیں۔ اب علماء کرام سے بہت ساری امیدیں ان کو وابستہ ہوتی ہیں، علماء کرام کے اوپر بھی بہت سارے حقوق ہوتے ہیں عوام کے۔ اب یہاں موقع ملا ہے کہ عوام نے آپ کو بلایا ہے، آپ کے لیے اسٹیج لگایا ہے، ہزاروں کا مجمع لگا ہے، تو ایسی صورت میں آپ آنے کے بعد میں جب اسٹیج پر آپ آ چکے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ عوام نے آپ کو جس مقصد کے لیے بلایا ہے اس مقصد کو آپ سمجھیں، اور اس مقصد کے تحت آپ عوام کو کچھ دے کر کے جائیں۔ عوام اپنا وقت نکال کے اس پروگرام کے اندر آئی ہے، عوام نے اپنا پیسہ، محنت لگا کر کے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، تو آپ کچھ دے کر کے جائیں تاکہ جب وہ عوام وہاں سے واپس جائے تو اس کے اندر کوئی احساس آئے، کوئی جذبہ آئے، کوئی چیز لے کر کے ہو جائے۔ اور وہاں آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ عوام کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں کریں، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر ان کی تفاسیر کریں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح، صحابہ کرام کے واقعات اور اس وقت اور حالات کے اعتبار سے جو ضروری ہے وہ عوام کے سامنے پیش کریں۔ اور پھر اس کے بعد عوام کو جو غفلت کی چادر عوام کے سامنے پڑ چکی ہے، آنکھوں پر پڑ چکی ہے، وہ غفلت کی چادر کو آپ ہٹائیں اور ان کے اندر ایک بیداری پیدا کریں، اور ان کے اندر دین کے جذبے پیدا کریں، اور ان کے اندر حالات کے اعتبار سے جو امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس بگاڑ سے امت کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے اسٹیج پر آنے کے بعد۔ مگر آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ہو یہ رہا ہے کہ علماء کرام اسٹیج پر آتے ہیں۔ میں الحمدللہ سب کی بات نہیں کر رہا، آج اللہ کا فضل ہے، بہت سارے علماء کرام اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور ہم جیسوں کے لیے بہت کچھ دے کر کے جاتے ہیں۔
لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو اسٹیج پر آتے ہیں اور اسٹیج پر آنے کے بعد میں انہوں نے صرف زبان کا مزہ اور کانوں کا مزہ اس کو بنا لیا ہے. بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، اسٹیج پر بلایا گیا ہے، 2 گھنٹے ہمیں عوام کو خوش کرنا ہے. اور پھر وہ عوام کے سامنے اسی طرح ان کے 3 پہلو ہوتے ہیں. نمبر 1 من گھڑت واقعات بیان کرنا، من گھڑت روایتیں بیان کرنا، اور چاہے وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. معتبر کتابوں کے اندر وہ واقعات موجود نہیں ہیں، معتبر کتابوں کے اندر وہ روایتیں موجود نہیں ہیں. بس ان کو بیان کر کے اور عوام سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نعرے لگوانا اور عوام کو خوش کرنا ان کا مقصد یہی ہے. من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں، من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں جن کا کوئی تعلق تک نہیں ہے، کہیں سے کوئی روایت تک نہیں ملتی ہے. ایسی ایسی روایتیں بیان کر کے اور بس عوام سے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے نعرے لگوانا. دوسرا ان کا پہلو کیا ہوتا ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنا اور اختلافی باتیں بیان کرنا، اور بس فلاں ایسا ہے، فلاں سے سلام مت کرنا، فلاں سے بات مت کرنا، فلاں گستاخ ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کذاب ہے، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. یہ ان کا شروع سے آخر تک کا پہلو ہوتا ہے. نہ ان کے بیان میں آپ 1 گھنٹے کا بیان ان کا سن لیں، نہ ان کے بیان میں آپ کو کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ملے گا، نہ تفسیر ملے گی، نہ ان کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنانے کا اور تشریح کرنے کا ان کے پاس میں وقت ہے. بس اختلافی باتیں بیان کرنا اور عوام کے ذہنوں میں ایک طرح کا خلجان پیدا کرنا اور نفرت پیدا کرنا، یہ ان کا کام ہے. اور 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک جتنا وقت ان کا ہوتا ہے اس میں باقاعدہ مکمل طور پر تنقیدیں ہو رہی ہیں. اور تیسرا ان کا پہلو ہوتا ہے ہنسی مذاق تفریح کرنا اور عوام کو ہنسانا اور خوش کرنا اور زور زور سے نعرے لگوانا، یہ ان کا کام ہوتا ہے. حالانکہ ہنسی مذاق کے تقریر کے کچھ اصول و آداب ہوتے ہیں. ہنسی مذاق کے بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ بس رلاتے رہو، نہیں. ہنسی مذاق بھی اگر مسکرانا ہے تو یہ مسکرانا یہ تو صرف کسی حد تک جائز ہوتا ہے. زور زور سے ٹھٹے لگانا، مذاق کرنا، تفریح کرنا، یہ واعظ بیان اور تقریر اور اسٹیج کے بالکل خلاف ہے. اور علماء کرام کے تو بالکل یہ آداب کے خلاف. علماء کرام اپنے قدر کو سمجھیں، آخر ہم علماء ہیں بھئی. علماء کرام کی لوگ کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی عزت ادب احترام کے ساتھ لوگ آپ سے وابستہ ہوتے ہیں، اور ہم اس طرح کی باتیں ان کے سامنے کریں گے تو پھر وہ علماء کرام سے کیا وابستگی رکھیں گے. بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے علماء کرام اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جب وہ اسٹیج پر آتے ہیں تو ان کے بیان میں صرف اور صرف ہنسی مذاق، اور اس حد تک وہ گر جاتے ہیں کہ ناچنا گانا اور کودنا اچھلنا. ایک جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلیوں میں سڑکوں میں ایک مداری ہوتا ہے، تماشا دکھانے والا ہوتا ہے، اور وہ آتا ہے اور آنے کے بعد میں اس کا تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہنسا کر اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے اور لوگوں سے تھوڑا بہت پیسہ وصول کرنا، اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے. لیکن وہ بھی کسی حد تک آداب کا خیال رکھتا ہے. وہ بھی اس طرح اتنا اچھل کود نہیں کرتا ہے جتنا اچھل کود آج کے علماء کرام، کچھ علماء کرام جو آج اسٹیج پر آنے کے بعد کر رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. نفرت. بھئی ہمارا کام کیا ہے؟ آپ کو عوام نے بلایا ہے، آپ سے بہت ساری امیدیں عوام کی وابستہ ہیں. آپ آئے ہیں عوام کے سامنے، آپ قرآن و حدیث کی باتیں رکھیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ کریں. عوام کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس بگاڑ کو سامنے رکھ کر اس سے نکلنے کا راستہ بتائیں. قرآن کریم کے اندر سینکڑوں واقعات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، وہ واقعات آپ عوام کو سنائیں. قرآن کریم کے اندر جنت اور جہنم کا تذکرہ کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، وہ آپ عوام کے سامنے بیان کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ بیان کریں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں. صحابہ کے ہمارے سامنے ہزاروں واقعات ہیں، ان واقعات کو آپ بیان کریں. معتبر کتابوں سے جو ہمارے بزرگان دین کے اولیاء کرام کے واقعات ہیں، ان کے قربانیاں ہیں، وہ قربانیاں آپ ان کے سامنے بیان کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ عوام کے اندر ایک بیداری پیدا ہو، تاکہ عوام کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو، وہ بھی دین کا کام کرنے. یہ ہماری ذمہ داری.
آپ ان کے سامنے صرف تنقیدی باتیں کریں گے، آپ اختلافی باتیں کریں گے تو ان کے اندر یہ ایک نفرت پیدا ہوگی۔ حالانکہ اسلام جو ہے وہ تو امن و امان کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، اسلام تو محبتیں قائم کرنے کا مذہب ہے، اسلام کے اندر تو نفرتوں کی باتیں نہیں ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر؟ آپ جو جس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں کہ فلاں سے سلام نہیں کرنا، فلاں کافر بن گیا ہے، بھائی اگر آپ کی نظروں میں چلو ٹھیک ہے یہاں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، مثلا آپ اپنے فرقے میں اپنی جگہ ہیں، وہ اپنے فرقے میں اپنی جگہ ہیں، ہم اپنے مسلک میں اپنی جگہ ہیں، لیکن اب آپ کے سامنے سب طرح کی عوام بیٹھی ہے، اب وہاں بیٹھ کر ان کے سامنے اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں تو ان سے فائدہ کیا ہے؟ عوام کے اندر صرف اور صرف نفرت پیدا کرنے کے علاوہ اور کچھ تو فائدہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ نہ اچھا آدمی بھی اگر آئے گا تو وہاں سے کیا نفرت کے علاوہ اور کچھ نہیں لے کے جا سکتا ہے۔ آپ ان سے بات مت کرنا، ان سے شادیاں مت کرنا، ان سے تعلقات مت رکھنا، اور ان کے ساتھ کسی طرح کا ملنا جلنا مت کرنا، بائی کاٹ کر دو۔ اور یہاں تک کہ اس سے بھی آگے بڑھ کے میں بتاؤں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بعض تو بالکل کھلم کھلا کہہ رہے ہیں۔ ایک نعت میں سن رہا تھا اور اس میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے باقاعدہ کہ فلاں ملے تو اسے جھنجھوڑ دو، مار دو، توڑ دو، یہ اس طرح کی باتیں۔ آخر سبق کیا دینا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو ماننے والے، ہم قرآن کو ماننے والے، ہم حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے والے۔ کوئی اگر ہم سے پوچھ لے کہ بھئی کیا یہی حدیث میں ہے کہ نفرتوں کی بات، آپ عوام میں نفرتیں پیدا کرو اور ان کے اندر اختلاف پیدا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو لڑاؤ، آپس میں ایک دوسرے میں دشمنیاں پیدا کرو، خاندان میں دشمنیاں پیدا کرا دو، باپ بیٹوں میں دشمنیاں پیدا کرا دو، کیا یہی ہمارا مقصد ہے؟ اسی لیے عوام نے ہمیں بلایا ہے، اور ایسے ایسے تماشے کرنا، اسٹیج پر بیٹھ کر اچھلنا، حد سے زیادہ اچھلنا، مائک پھینک دینا، توڑ دینا، کرسیاں توڑ دینا، یہ سب کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کو صرف کامیڈی کرنی ہے تو کامیڈی کے بہت سارے چینل چل رہے ہیں، اور وہاں صرف مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کامیڈی کرنا، لوگوں کو ہنسانا، لوگوں کو کانوں کا مزہ دینا، آپ وہاں چلے جاؤ۔ یہ آپ اسٹیج کے ادب کو سمجھیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ علماء انبیاء کے وارث ہیں، آپ اس کو سمجھیں، آپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے آپ اس کو سمجھیں۔ اللہ کے اللہ کی قسم پکڑ ہوگی، اللہ پوچھے گا صرف تجھے ہنسنے ہنسانے کے لیے وہاں پر نہیں بلایا گیا تھا، ہاں تیرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں تھی، اب بہت سارے عوام کے ہمارے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اگر ہم نے حقوق ادا نہ کی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ ایسے ایسے ہم تماشے کر رہے ہیں اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر۔ ایک ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی ہوگی جو سوشل میڈیا پر اس وقت میں بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، کہ وہ بیان کرنے والے مقرر صاحب جو ہیں اتنا زیادہ حد سے وہ تجاوز کر جاتے ہیں کہ اتنا اچھلتے ہیں، نہ ان کی ٹوپی کا پتہ، نہ ان کے چشمے کا پتہ، مائک ادھر پڑا ہوا ہے، اور الفاظ ایک دو الفاظ وہ سمجھ میں آتے، میرے خیال سے عوام کو الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، شاید صرف ایکشن کے اوپر وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرے لگ رہے ہیں، الفاظ ان کے وہی ایک دو ہیں، وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے، اس طرح کے بس، اور ان کا اچھلنا کودنا آپ دیکھیں کہ اوپر اچھل رہے ہیں، پھر ادھر آ رہے ہیں، پھر ادھر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر جاتی ہیں، اور سوشل میڈیا پر پھر پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور پہلے سے ہی لوگ اسلام کے مخالف ہیں، وہ موقع تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی موقع ان کو مل جائے، اور اس طرح کی ویڈیوز سے ان کو موقع مل جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کی وہ کمنٹس کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں آپ کو الفاظ بیان نہیں کر سکتا، آپ جا کے پڑھ لینا، ایسے ایسے کمنٹس آتے ہیں، ایسی ایسی گالیاں لوگ دے رہے ہیں۔ بھائی محترم، آپ بیان کر رہے ہیں، یہ صرف آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے خاموش ہے، لیکن یہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے، یہ مذہب اسلام کا مسئلہ ہے، یہ سارے علماء کا مسئلہ ہے۔ پھر جب کہنے والا کہتا ہے تو وہ اکیلے آپ کو نہیں کہتا، اس میں سب آ جاتے ہیں، تو اس لیے اس بات کا ہم خیال رکھیں۔ ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں بھائی، ہمارے اس وقت میں دشمنان اسلام جبکہ سارے مل کر اتحاد کر چکے ہیں کہ مذہب اسلام کو نعوذ باللہ مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو اسلام سے کاٹ دیا جائے، قرآن سے کاٹ دیا جائے، دین سے دور کر دیا جائے، اور ہمارے نوجوانوں کے اوپر کتنی باطل طاقتوں کی محنتیں ہو رہی ہیں، اور کس کس طریقے سے نوجوانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے،
ہمارے بچوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، اور بچوں کے عقیدوں کے اندر، بچوں کے اندر کیا کیا ایسی ذہنیت بنائی جا رہی ہیں کہ ان کے اندر باطل عقائد کو بھرا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری نوجوان بچیاں، ان کو ایسے دین سے دور کیا جا رہا ہے، لالچ دے کر کے، ان کے ذہنیت کو خراب کر کے، اور ان کے سامنے پتہ نہیں کیسے کیسے مسائل آتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل اس وقت میں ہمارے سامنے، ان مسائل کے اوپر کون غور کرے گا؟ ان مسائل سے امت کو آگاہ کون کرے گا؟ قوم کو آگاہ کون کرے گا؟ ہماری نوجوان بچیوں کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ ذرا اخبار میں نہیں پڑھتے ہیں کیا، اور نیوز نہیں دیکھتے ہیں گا کہ کتنی نیوز ایسے آتے ہیں کہ فلاں جگہ اتنی بچیاں، لاکھوں کی تعداد میں بچیاں ارتداد کا شکار ہو گئی ہیں، اور فلاں جگہ اتنے نوجوان وہ نشے کے عادی ہو گئے ہیں، بچے مکتبوں سے دور ہو گئے ہیں، مدرسوں سے دور ہو رہے ہیں، اور قرآن کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، اور سنتوں کا مذاق اڑایا جائے۔ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا مجمع وہ سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، سنت کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ہمیں ان کو بتانے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری علماء نہیں سمجھیں گے، ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اسٹیجوں پر بیٹھ کے ہم نہیں امت کو، قوم کو آگاہ کریں گے تو کون کرے گا؟ قوم کو ان ساری چیزوں سے باہر نکالنے کا راستہ نہیں نکالیں گے، حل نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ یہ ساری ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہیں۔ اس لیے حالات کو سمجھیں۔ آج جب کہ دشمنان اسلام ایک ہو چکے ہیں، ساری باطل طاقتیں ایک ہو چکی ہیں، اتحاد کر چکی ہیں، کہ آج ہمیں اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آج ہمیں متفق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ اپنے اختلاف ایک طرف رکھ کے، خانہ جنگیاں ایک طرف رکھ کے، کیا ہمیں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا عوام کے سامنے ایک ہو کر عوام کو ایک کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ یہ کون کرے گا؟ یہ علماء کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ علماء جو کر سکتے ہیں، آج تک تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، کبھی بھی انقلاب آیا ہے تو علماء کرام کی طرف سے آیا ہے، کبھی بھی بدلاؤ آیا تو علماء کرام کی طرف سے آیا۔ آج بھی اگر علماء کرام ایک ہو کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر عوام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آرام سے کر سکتے ہیں۔ علماء کے لیے بہت آسان ہے۔